جی میرا یہ سوال ہے جی جی مرزا صاحب نے 1901 میں امام مہدی کا ہونے کا دعویٰ کیا تھا جی تو 1901 سے لے کر 1973 تک جی آپ کی تعداد بڑھنی چاہیے تھی، ٹھیک ہے مرزا صاحب کی بیعت کرنی چاہیے تھی لوگوں کو، ٹھیک ہے لیکن آپ کی جماعت جوں کی توں ہی رہی۔ اچھا اور 1935 میں جو علامہ اقبال تھے وہ بھی پہلے احمدی تھے، پھر 1935 میں آ کر وہ بھی آپ سے علیحدہ ہو گئے، آخر کیوں ہو گئے، کیا وجہ تھی؟ ٹھیک ہے، ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس یہ دونوں فگرز آپ نے کہاں سے لیں؟ آپ جوں کا توں کہہ رہے ہیں تو آپ مجھے پہلے یہ بتا دیں کہ پرانے فگرز آپ کے پاس کہاں سے آئے ہیں، آج کے فگرز آپ کے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ یہ جوں کا توں کی ذرا وضاحت کرتے چلیں نواب صاحب۔ جی میرا بات کرنے کا مقصد ہے کہ آپ کی تعداد بڑھنی چاہیے تھی، جماعت کو امام مہدی ماننا چاہیے تھا، کیونکہ کافی لوگوں نے مرزا صاحب کی بیعت نہیں کی تھی، آخر کیوں نہیں کی تھی؟ اچھا کیا وجہ مطلب تھی؟ لیکن یہ کہ جماعت کی تعداد بڑی ہے یہ تو ایک جانی مانی حقیقت ہے۔ مطلب دیکھیں کہاں قادیان سے انڈیا کے قصبے سے شروع ہوئی، اللہ کے فضل سے دنیا کے 190 سے زائد ممالک میں اس وقت تک پہنچ چکی ہے اللہ کے فضل سے، اس وعدے کے مطابق کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ لیکن تھوڑا سا نواب صاحب آپ سے میں یہ درخواست کروں گا کہ اس میں ایک سوال پوچھنے والے پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جو وہ سوال کرے اس کو کم از کم جسٹیفائی کر سکتا ہو، جوں کہ توں کی جو ہے وہ آپ اگر کچھ ہمیں ایکسپلینیشن دے سکیں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ لیکن ویسے طاہر مجیب صاحب آپ کچھ کہیں گے ان کے؟ اس میں ان کے جو سوال ہے اس میں کئی باتیں آ گئی ہیں، میں ان کو ذرا لیتا ہوں۔ نمبر ایک تو یہ انہوں نے کہا ہے کہ 1901 میں انہوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، یہ بات درست نہیں ہے۔ امام مہدی ہونے کا دعویٰ تو 1890-91 میں ہو چکا تھا۔ 1901 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے علم پا کر جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بات پوری طرح وضاحت سے بتائی تو آپ نے اس بات کا اعلان فرمایا تھا کہ مجھے امتی نبوت کا مقام حاصل ہے۔ پہلے آپ نبی کا لفظ جو براہین احمدیہ کے زمانے سے بھی آپ کے الہامات میں شامل تھا، آپ ہمیشہ اس کی توجیہ اور تفصیل بیان فرمایا کرتے تھے اور مفہوم اس کا دوسرے رنگ میں بیان فرماتے تھے جو عام سمجھا جاتا تھا۔ لیکن 1901 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر جب یہ وحی بارش کی طرح نازل ہوئی تو پھر آپ نے اس بات کو خوب کھل کر بیان کیا کہ میرا مقام نبوت کا ہے، لیکن وہ تشریعی نبوت کا نہیں، کیونکہ میں ہرگز کسی نئی شریعت کا دعوے دار نہیں، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا امتی اور غلام ہونے کی وجہ سے میں امتی نبی ہوں۔ اس بات کا اعلان آپ نے 1901 میں کیا۔ دوسرا آپ نے ایک آخر میں انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ اتنی دیر ہو گئی ہے تو باقی لوگوں نے بیعت کیوں نہیں کی؟ تو میں ان سے بڑے ادب کے ساتھ ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اگر آپ سے کوئی عیسائی یہ کہنا لگے کہ اتنی دیر ہو گئی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے ہوئے، 100 سال نہیں 1400 سال سے بھی اوپر عرصہ ہو چکا ہے، تو پھر باقی لوگوں نے کیوں نہیں آپ کی بیعت کی، کیوں مسلمان نہیں ہوئے؟ تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ ظاہر بات ہے کہ ایمان لانا یا نہ لینا اس کا بنیادی طور پر لوگوں کو اختیار ہے، ذمہ داری بھی انہی کی ہے۔ جو ایمان لاتے ہیں وہ اجر پاتے ہیں، جو انکار کرتے ہیں وہ اپنے انکار کے خود ذمہ دار ہیں، اللہ تعالیٰ کو وہ جواب دہ ہوں گے۔ لیکن یہ کبھی بھی دنیا میں نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نبی آیا ہو اور دنیا کے لوگوں نے فوراً اس کو مان لیا ہو۔ دنیا کی ساری تاریخ کو چھان کے دیکھ لیں، آپ کو کبھی کوئی ایسا نبی نہیں نظر آ سکتا جس نے دعویٰ کیا ہو اور فوراً اسی دن لوگوں نے اس کو خوش آمدید کے ہار پہنائے ہوں کہ آئیے جی ہم تو آپ کی راہ تک رہے تھے، آپ آئے ہیں تو سارے کا سارا گاؤں، سارے کا سارا شہر، سارے کا سارا ملک فوراً ان کے حلقہ گوشے بیعت ہو جائے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ہمیشہ دنیا کے لوگ انکار کرتے ہیں، ابتدائی طور پر انکار ہوتا ہے۔ یہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمائی، یا حسرۃ علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کہ لوگوں پر کتنا ہی افسوس ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی رسول آتا ہے ہمیشہ اس کا انکار ہوتا ہے۔ تو مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں بھی سب سے پہلے انکار ہی ہوا، اور پھر جب آپ نے اللہ تعالیٰ کی اذن سے جماعت کی بنیاد رکھی 23 مارچ 1889 کو، تو اس روز 40 دوست تھے جنہوں نے آپ کے دستے مبارک پر بیعت کی۔ تو یہ وہ ابتدا ہے۔ اور مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی زندگی میں لکھا ہے کہ آخری ایام کی بات ہے، آخری سالوں کی، کہ 5 لاکھ تک آپ نے اپنی جماعت کی تعداد بتائی ہے۔ تو دیکھیں کہاں 40 اور کہاں 5 لاکھ آپ کی زندگی میں، اور تعداد اس سے بھی زیادہ باقی باہر کے ملکوں میں تھی۔ پھر اس کے بعد یہ تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے۔ میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جماعت احمدیہ کی تاریخ میں کبھی کوئی ایسا دن طلوع نہیں ہوا کہ جب کہ جماعت کی تعداد پہلے سے نہ بڑھی ہو۔ ان ایام میں بھی جب پاکستان کے بعض ممالک میں انتہائی مخالفت کی جاتی ہے، قدغنیں لگائی جاتی ہیں، پابندیاں لگائی جاتی ہیں، مارا پیٹا جاتا ہے، جرمانے کیے جاتے ہیں، قید و بند کی صورت میں مبتلا کیا جاتا ہے،
جو کچھ ظلم بھی دنیا کے لوگ کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن ایک بات ان کے لیے ناممکن ہے کہ وہ احمدیت کی ترقی کو روک سکیں یا اس کو کم کر سکیں۔ تو جماعت تو بڑھتی چلی جا رہی ہے، جوں کی توں والی بات سمجھ نہیں آئی، انہوں نے کس محاورے کے لحاظ سے بات کر دی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک وقت میں ہزاروں کی بات ہوتی تھی، لاکھوں کی بات ہوتی تھی، اب تو ملینز کی بات ہو گئی ہے۔ بالکل۔ اور دنیا کے 198 ملکوں میں اگر جماعت احمدیہ قائم ہو چکی ہے تو یہ وہ بات تو نہیں ہوئی، پہلے تو ایک گاؤں میں پیغام تھا، ایک شہر میں تھا، ایک ملک میں تھا، اب دنیا کے 198 ملکوں میں جا پہنچا، تو بات تو کہاں سے کہاں بڑھ گئی ہے۔ میرا خیال ہے یونان میں بھی یہ خبر پہنچنے چاہیے، ان کو بھی اچھی طرح پتہ کرنا چاہیے۔ تو یہ اللہ کے فضل سے ہم ہر دفعہ گزارش یہ کرتے ہیں کہ ہمیں کبھی یہ بھی بتائیں کہ بات جو آپ نے سنی اس کو آپ کو کس حد تک سمجھ آئی، کس حد تک آپ کو اپیل کی، دل کو لگی نہیں لگی۔ تو نواب صاحب آج بھی آپ سے یہی گزارش کریں گے کہ آپ بجائے اس کہ آج آپ یہ دیکھیں کہ آج سوال نمبر 6 پوچھ لیا، اب اگلی باری سوال نمبر 7 کی ہے، ضرور پوچھیں۔ ہر دفعہ دیکھیں آپ جتنی دفعہ کال کرتے ہیں، آپ ہمارے ریگولر کالرز میں سے ایک ہیں، ہم ہر دفعہ آپ سے بات بھی کرتے ہیں، لیکن دیکھیں لائیو اور انٹریکٹیو پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر اس میں انٹریکشن رہے، تو مطلب اٹ شوڈ بی ٹو وے، بجائے اس کہ ہر دفعہ ایک کوسچن پوز کر دیا جائے۔ آپ ضرور ہمیں کبھی بتائیں بھی، کچھ فیڈ بیک بھی دیں، ہمارے لیے بڑی قابل قدر ہوگی آپ کی فیڈ بیک، ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں۔ نواب صاحب کا ایک چھوٹا سا قرض رہ گیا علامہ اقبال کے بارے میں۔ جی ہاں جی، انہوں نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ ایک وقت میں انہوں نے بیعت کی پھر وہ چھوڑ کر کیوں چلے گئے۔ جی تو دیکھیں اس میں کون سی عجوبے کی بات ہے۔ جی اگر انہوں نے بیعت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھ عطا کی تھی، انہوں نے بیعت کر لی۔ جی اگر انہوں نے چھوڑ دی تو کس دنیاوی غرض کے لیے چھوڑی، تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں، اور اس سے فرق پڑتا ہے۔ بالکل، یہ الہی جماعتوں میں سلسلہ ہوتا ہے۔ ہم نے جب یہ طالب مجیب صاحب پچھلے دنوں جو پروگرام کیا نا، سیریز ہم نے کی تھی علامہ اقبال کے جو کیوں چھوڑ گئے، کیا ہوا، پورا تاریخی پس منظر ہم نے دیکھا تھا، تو اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ ہم نے یہ بات بتائی تھی کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال احمدی ہوئے تھے، تو اس میں جماعت احمدیہ کے لیے ہرگز کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ علامہ صاحب کے لیے یا ان کی آل اولاد کے لیے شاید یہ بات باعث فخر ہو، آج نہیں تو کل کسی وقت ضرور ہوگی کہ کچھ حصہ ضرور وہ جماعت احمدیہ سے وابستہ ہے، ورنہ جماعت کے لیے، خدائی الہی جماعتوں کے لیے تو بالکل کسی شخص کا ہونا، نہ ہونا، آنا چلے جانا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ لیکن نواب صاحب آپ سے ایک گزارش ہم یہ بھی کریں گے، ہر دفعہ ہم آپ سے کہتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی کتابیں پڑھیں، آپ اقبال صاحب کے جو کل کائنات ان کے جو 7 لیکچر ہیں انہیں بھی ضرور پڑھیں، ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام کے نام سے وہ شائع ہیں، اردو ترجمہ بھی اس کا اویلیبل ہوتا ہے، آپ لے کے پڑھیں۔ اس میں اگر کہیں پہ خیر کا کوئی پہلو ہے تو وہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے علم الکلام سے مستعار لیا ہوا ہے، اور یہ ہم دعوے کے ساتھ یہاں پہ کہہ سکتے ہیں، آپ اس کا مطالعہ کریں، آپ یا آپ کے ساتھی یا اور ناظرین جو اس وقت یہ سن رہے ہیں، کہ اقبال کے ہاں جو بھی کوئی خیر کا ایلیمنٹ اگر کہیں پہ نظر آتا ہے تو وہ آپ کو حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے علم الکلام سے مستعار لیا ہوا نظر آئے گا۔